بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سبق کا نام ہے خدمت خلق۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 71 صفحہ نمبر 71 پر دیا گیا ہے، تو میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور غور سے سننا بھی ہے، تاکہ اس کے بعد جو آپ کو اسائنمنٹ دی جائے آپ کو وہ سالو کرنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خدمت خلق۔ خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خدمت خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ مخلوق میں نہ صرف انسان بلکہ حیوان اور پرندے بھی شامل ہیں۔ اسلام میں خدمت خلق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے کے بارے میں فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اسلام میں لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی تکالیف دور کرنے کو عبادت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں، بیواؤں، محتاجوں، مسافروں اور مصیبت زدوں کی خدمت کرنے اور ان کی تکالیف دور کرنے کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ، مسکین اور یتیم کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو کیا ہے خدمت خلق؟ خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اب مخلوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کیا ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا خدمت خلق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف انسان شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سارے حیوان اور پرندے بھی شامل ہیں۔ چاہے آپ کے سامنے کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، ہر ایک کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو خوش رکھنا، اس کے ضروریات کو پورا کرنا، مصیبت میں اس کے کام آنا، یہ سب کیا ہے؟ خدمت خلق۔ تو خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز جو مخلوق ہے، جس میں انسان، جانور، پرندے، حیوان سب شامل ہیں، ان سب کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ خدمت خلق ہے۔ اسلام میں خدمت خلق پر بہت زور دیا گیا۔ اسلام ہمارا مذہب ہے اور اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں، تو ان طور طریقوں میں اسلام نے ہمیں جو سبق دیا ہے اس میں سے ایک سبق خدمت خلق بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ مخلوق خدا کی خدمت جو انسان کرتا ہے وہ لوگوں میں بہترین ہے، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر اس کام سے اس کا اپنا بھی فائدہ ہو رہا ہو لیکن وہ اپنے فائدے کو سوچے بغیر اگر وہ پہلے دوسرے کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ بہترین لوگوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی تکالیف دور کرنے کو بھی عبادت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف عبادات ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ان عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں ان کی مدد کریں، لوگوں کی مدد کریں، ان کی تکالیف کو دور کریں۔ اگر کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کی ضرورت پوری کریں، اس کا جو بھی اس کی پریشانی ہے اس کو سنیں اور اس کو اچھا مشورہ دیں، اور اچھا مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی جتنا ہو سکے، جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کریں اور ان کی تکالیف کو دور کریں۔ رشتہ داروں، جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، بیواؤں، وہ خاتون جس کا شوہر نہیں ہوتا وہ بیوہ، اس کو بیوہ کہا جاتا ہے۔ محتاج، وہ لوگ جو دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ضروریات کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اس کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ مسافر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں لیکن جب وہ دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں اگر ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اور مصیبت زدوں،
मुसीबत ज़दा कौन लोग होते हैं कि उन पर कोई मुसीबत होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी होती है, तो उनको अगर हल किया जाए, उनकी खिदमत की जाए और उनकी तकलीफ़ को दूर किया जाए तो अल्लाह ताला हमें इसका बड़ा अजर और सवाब भी देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा, मिस्कीन और यतीम के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। बेवा वो खातून होती हैं जिसका शौहर नहीं होता, शौहर की डेथ हो गई होती है। मिस्कीन वो होते हैं वो लोग जिनकी माँ नहीं होती। यतीम वो बच्चे होते हैं जिनका बाप नहीं होता, जिनके सर पर बाप का साया नहीं होता। तो इन लोगों के लिए कोशिश करना, इनका ख़याल रखना, इनकी खिदमत करना, इनकी तकलीफ़ को दूर करना, जो भी लोग इस तरह के लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी तकलीफ़ के बारे में सोचते हैं, उनको हल करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। तो उनका मर्तबा उन लोगों के बराबर होता है जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। ठीक है, तो खिदमत खल्क से मुराद अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना है। मखलूक में इंसान, हैवान, परिंदे सब आ जाते हैं। तो चाहे किसी परिंदे को, किसी हैवान को, किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला हो, उनकी मदद की जाए जितना हो सके और उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है और अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद भी करता है और सवाब भी देता है। इसलिए हमें, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, कोई बेवा हो, कोई मुहताज हो, मुसाफिर हो, मुसीबत ज़दा हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, किसी किस्म का भी कोई भी अल्लाह ताला की मखलूक में से हो, तो उसकी हमें खिदमत करनी चाहिए, उसका ख़याल रखना चाहिए, उसके फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए। और वो फ़ायदा सिर्फ इसलिए नहीं हमें करना चाहिए कि कल को वो भी हमें फ़ायदा पहुंचाए। इस तरह की सोच के साथ किसी की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि कल को आप उनसे कोई उम्मीद लगा लो कि हाँ वो भी आपकी इसी तरह खिदमत करें जैसे आपने उनकी किया, या आप उनको कल को एहसान उन पर लगाओ कि मैंने कल तुम्हारा पहले ये काम किया था। तो किसी पर कोई भी काम करके एहसान नहीं जितलाना चाहिए। ठीक है, इज्तिमाई तौर पर लोगों की खिदमत करने के लिए इदारे कायम किए जाएं, मसलन हस्पताल बनवा दिया जाए, गरीब और यतीम बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कर दिया जाए, रास्ते में पीने के पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, मस्जिद तामीर करवा दी जाए, तालीमी इदारे कायम कर दिए जाएं और सेहतमंद माहौल के लिए तफरीगाहें तामीर कर दी जाएं। ये तमाम खिदमत खल्क के काम हैं जिनके करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो खिदमत खल्क के लिए अब मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप पर्सनली भी किसी की खिदमत कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मतलब कि कलेक्टिवली, इकट्ठा अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए एक ही दफ़ा में कोई मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए इदारे कायम किए जा सकते हैं। मसलन आप कहीं पर अस्पताल बनवा सकते हैं किसी की मदद करने के लिए कि उन अस्पताल में दूसरों को फ़ायदा पहुंच जाए। जब इज्तिमाई तौर पर आप कहीं पर अस्पताल बनवा देंगे तो वहाँ पर जो लोग भी इलाज के लिए आएंगे वहाँ पर वो उनकी खिदमत होगी, उनका इलाज किया जाएगा तो उसका सवाब आपको मिलेगा। गरीब और यतीम बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कर दिया जाए। अगर आपके सामने कोई ऐसा गरीब है, कोई यतीम बच्चा है, कोई मिस्कीन है, कोई भी ऐसा आपको मखलूक खुदा में कोई बंदा नज़र आता है जो अपने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम नहीं कर सकता, उनको नहीं पढ़ा सकता, तो आप उनकी तालीम का इंतज़ाम करके उनकी खिदमत कर सकते हो जिससे आपको सवाब मिल सकता है। रास्ते में पानी पीने का बंदोबस्त कर दिया जाए। जिस तरह लोग आते जाते हैं रोड्स वगैरह पे किसी भी जगह पर, तो रास्ते में अगर किसी जगह पर पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए ताकि आते जाते लोग वहाँ से पानी पी लें तो वो उसका सवाब भी आप ही को मिलेगा। और ये भी एक किस्म की खिदमत खल्क है कि आप अगर किसी जगह पर पानी का इंतज़ाम करवा देते हैं और कोई आता जाता अगर किसी को प्यास लगती है तो वो वहाँ से पानी पी सकता है, तो इससे भी आप खिदमत खल्क कर रहे होते हैं। मस्जिद तामीर करवा दी जाए। अगर किसी जगह पर मस्जिद नहीं है या किसी जगह से लोगों को मस्जिद दूर पड़ती है, उनको तकलीफ़ होती है दूर जगह पर आने जाने की, तो आप उस जगह पर मस्जिद भी तामीर करवा सकते हो ताकि लोग वहाँ पर आसानी के साथ नमाज अदा कर सकें। तो ये भी एक खिदमत खल्क का
ذریعہ ہے۔ تعلیمی ادارے قائم کر دیے جائیں۔ اسی طرح اگر کسی علاقے میں تعلیمی ادارہ نہیں ہے، وہاں کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے یا ان کو دور وہ جگہ لگتی ہے جہاں پر ان کا پہنچنا بہت مشکل ہے، تو آپ ان کے نزدیک وہاں پہ تعلیمی ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور صحت مند ماحول کے لیے تفریح گاہیں تعمیر کر دی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پارک وغیرہ بنوا دیے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ فیسلٹیز کے ساتھ ہی ہوں، لیکن اگر ایک چھوٹا سا ایریا بھی تفریح گاہ کے لیے بنا دیا جائے تو وہ بھی ایک قسم کی خدمت خلق ہے۔ یہ تمام خدمت خلق کے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے لیول پر ہی کسی کی خدمت کرو، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر آپ کسی کی خدمت کے لیے، کسی کا خیال رکھنے کے لیے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ خدمت صرف انسانوں ہی کی کرنی ہے، آپ جانوروں کی، پرندوں کا، ان کا بھی خیال رکھ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے، یا ان کو ویسے کسی کیئر کی ضرورت ہے تو آپ ان کا خیال رکھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ زندگی میں کوشش کریں کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں، چاہے وہ آپ کے گھر میں کوئی ہے، فرینڈز میں کوئی ہے، ریلیٹیوز میں ہے، محلے میں ہے، یا کہیں اور بھی ہے، کسی کو بھی اگر کسی قسم کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحہ پر، صفحہ نمبر 72، 72 پیج نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ ہمارے پیارے نبی کا حسن سلوک کیسا تھا، اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی خدمت اور مدد کرتے تھے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کی شکایت کی کہ وہ 3 عمدہ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا جنہیں ابو جہل بہت کم قیمت دے کر خریدنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے کو زیادہ قیمت لگانے نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی سے ان اونٹوں کی قیمت پوچھی۔ اجنبی کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رقم دے کر اس سے اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، آئندہ کبھی ایسی حرکت کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ ابو جہل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روب پڑا کہ اس کے منہ سے نکلا، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک عورت مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس کے سر پر اتنا بوجھ تھا کہ اس کے لیے قدم اٹھانا مشکل تھا۔ لوگ اس سے دیکھ کر ہنسی اڑانے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر فوراً اس کا بوجھ خود اٹھا لیا اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اتنا زیادہ اعلیٰ تھا کہ وہ دوسروں کی خدمت کرتے وقت کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے تھے کہ میں تو نبی ہوں، میں تو اللہ کا قریبی بندہ ہوں تو مجھے تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان کاموں میں شرم محسوس نہیں کی۔ جہاں جب بھی کسی کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ نے اس کی مدد کی۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی مدد کرتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ کیا بتایا گیا کہ ایک شخص آیا تھا اونٹ بیچنے کے لیے، جس کے پاس 3 عمدہ قسم کے اونٹ تھے۔ ابو جہل جو کفار کا سردار تھا، تو وہ اس شخص کو ان اونٹوں کی پوری قیمت نہیں دے رہا تھا بلکہ کم قیمت دیتا تھا، اور اگر کوئی اس سے زیادہ قیمت دیتا تھا اس شخص کو تو اس کو بھی زیادہ پیسے دینے کی اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ بڑا سردار تھا، وہ شخص ایک غریب انسان تھا، تو وہ اس پر روب ڈال رہا تھا اور اس کو اس کی پوری قیمت نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ شخص پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کو یہ واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اونٹوں کے پیسے پوچھ کر، اس کی قیمت پوچھ کر پوری قیمت اس کو ادا کی تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اور اس کے بعد ابو جہل کو بھی انہوں نے سمجھایا کہ آئندہ تم اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرو گے جس سے دوسروں کو نقصان ہو، بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے۔ وہ اتنی کم قیمت لگا رہا تھا ان اونٹوں کی کہ اس سے اس شخص کو نقصان ہو رہا تھا، لیکن نبی کریم نے خود ان اونٹوں کی پوری قیمت اس شخص کو ادا کی تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہو بلکہ فائدہ ہو۔ اور ابو جہل کو بھی انہوں نے کہا کہ آئندہ تم اس قسم کا کوئی کام نہیں کرو گے جس سے دوسروں کو نقصان ہو۔ اور اس پر ابو جہل نے
پھر کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا اتنا روب اس پر پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کہ اس نے آئندہ سے اس چیز سے توبہ کر لی۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہی ہو، نہ کہ نقصان ہو۔ اور اس طرح ایک اور واقعہ بتایا کہ مکہ کی ایک عورت گلی سے گزر رہی تھی، اس کے سر پر اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ وہ چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس پر ہنس رہے تھے، بجائے اس کے کہ کوئی اس کی مدد کرتا یا اس کو اس کے سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر کے اس کو فائدہ دیتا، بلکہ الٹا وہ اس پر ہنس رہے تھے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو دیکھا تو فوراً اس کا سامان خود اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا، اور ذرا سے بھی شرم محسوس نہیں کی کہ میں نبی ہوں یا مجھے اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں کسی قسم کا روب نہیں تھا، انہوں نے بلکہ زیادہ خوشی کے ساتھ اس عورت کا وہ بوجھ اٹھایا اور اس کی مدد کی تاکہ اس عورت کو فائدہ پہنچے، اور وہ جو ہے اس کو گھر تک سامان پہنچا کر اس کی اس طرح مدد کر دی کہ وہ عورت بھی خوش ہو گئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا۔ تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی ہمیں کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہو جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو تو ہمیں فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ ہم لوگ دوسروں کو مشکل میں دیکھ کر ان پر ہنسیں، بلکہ ہمیں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ دوسروں کو دیکھ کر آپ اس کی مشکل میں اس پر ہنس رہے ہو، بجائے اس کے کہ آپ اس کی مدد کرو۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ان کے کام آئے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگلے سبق میں ہم یہاں دوبارہ اگلے سبق سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پر اب جو اگلا واقعہ ہے اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور خدمت خلق کے فوائد، اس کے بارے میں اب ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے جہاں تک ہم نے اس سبق کو پڑھا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے بار بار پڑھنا ہے تاکہ جو مشکل سوالات آپ کو دیے جائیں آپ ان کو آسانی سے کر سکو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سبق کو مکمل کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔